بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کے سلسلے میں ایک مضمون بیان ہو رہا تھا. اسی ضمن میں گزشتہ جمعے میں ایمانی تربیت کے سلسلے میں کچھ بات عرض کی گئی تھی کہ تربیت کا ایک پہلو ایمان بنانے کی فکر ہے. ایمان یقین. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: علموا اولادکم حب النبی وحب آل النبی وتلاوت القرآن. اپنی اولاد کو خاص طور سے 3 باتیں ایمانیات کے سلسلے میں سکھاؤ. ایک تو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور اپنے نبی کے خاندان کی محبت بھی سکھاؤ. اہل بیت نبی، کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے خاندان سے بھی خود بخود محبت ہو جاتی ہے. جب نبی سے محبت ہوگی تو پھر ہمیں نبی کی ازواج، نبی کی اولاد، نبی کے ایمان والے چچا، نبی کی ایمان والی پھوپھیاں، ان سب سے محبت بچوں کو سکھانا چاہیے. ان کا تعارف کرانا چاہیے. راہ خدا میں ان کے خاندان نے ان کو کتنا مضبوط کیا اور ان کے خاندان نے ان سے کیسی وفاداری کی، تب کہیں جا کر یہ دین زندہ ہوا اور آگے بڑھا. اس لیے جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت سکھانی چاہیے، ایسے ہی ان کے اہل بیت اطہار سے بھی محبت سکھانی چاہیے. ان کے اہل بیت سے اللہ پاک بھی محبت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سے فرمایا ہے: یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. یہ سارے خاص احکامات ازواج مطہرات کے لیے اللہ نے نازل فرمائے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم میں ذرا برابر گندگی باقی نہ رہے، ہر قسم کی پاکی تمہارے اندر پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ تمہیں طاہر بنا دے، مطہر بنا دے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خصوصی ہدایات دیتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. تم سب کو پاک باز بنا دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اور واقعہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات روئے زمین کی ایسی خواتین ہیں جن کی پاک بازی کی نظیر عالم میں ڈھونڈی نہیں جا سکتی. ایسی اللہ سے ڈرنے والی، ایسی با اخلاق اور اس قدر دیندار اور اتنی نبی کی وفادار کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے. ان سب کو اللہ نے بنایا اپنی تربیت سے. اللہ نے ان سب کو نبی کے لائق بنایا، نبی کے قابل بنایا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیت بیان فرمائی. اسی وجہ سے جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو یوں کہتے ہیں
ازواج مطہرات، ازواج مطہرات یعنی پاکیزہ بیویاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ وہ مطہر اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے فرمایا نہایت پاک بنانا چاہتا ہے اللہ تم کو، نہایت پاک بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نہایت پاک باز بنایا۔ دشمنان اسلام خوب سمجھتے ہیں ان کی پاک بازی کو، لیکن چونکہ جب انسان کو کسی سے حسد ہو جاتا ہے تو پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں سچائی بول رہا ہوں یا صاف اور صریح جھوٹ بول رہا ہوں، میری بات چلے گی یا ٹھکرا دی جائے گی، وہ یہ سب نہیں سوچتا۔ ازواج مطہرات پر طرح طرح کی تہمتیں بعض لوگ لگاتے ہیں، لیکن ان کا یہ لگانا ان کی حسد کی وجہ سے ہے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر ایک بات کہیں اور اللہ پاک ایک بات کہے تو کس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا؟ اللہ ہی کی بات کا اعتبار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ساری عورتوں سے زیادہ نیک اور پاک ہم تم کو بنانا چاہتے ہیں، چنانچہ اللہ نے بنا دیا۔ اسی وجہ سے ازواج مطہرات کہا جاتا ہے ان کو۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی اسی میں داخل ہیں۔ آپ کے بیٹے تو زندہ نہیں رہے، بچپن میں انتقال کر گئے، سب بیٹے انتقال کر گئے، صرف بیٹیاں باقی رہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، تو اس میں بیٹیاں بھی داخل ہیں، بیویاں بھی اس میں داخل ہیں، اور آپ کی نواسیاں بھی داخل ہیں، آپ کے نواسے بھی اس میں داخل ہیں۔ حضرات حسنین کرام جو ان آیتوں کے نزول کے وقت موجود تھے، یہ سب اس کے اندر داخل ہیں، اور ان سب کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ نے پاک بنایا ہے، پاک باز بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو طاہر و مطہر بنا دینا چاہتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو اس کی چاہت میں کون مانع ہوگا، کون رکاوٹ ڈالنے والا ہوگا؟ اس نے چاہا تو اس کی چاہت پوری ہو گئی، اور یہ سب لوگ نیک بن گئے۔ اس کے لیے اپنی اولاد کے قلوب میں ازواج مطہرات کی محبت، نبی کی بیٹیوں کی محبت، نبی کے نواسوں اور نبی کی نواسیوں کی محبت پیدا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو معلوم رہنا چاہیے ہمارے نبی کی فیملی میں کون کون ممبر ہیں، ہمارے نبی کے خاندان سے کس کس کا تعلق ہے، معلوم رہنا چاہیے، ہر بچے کو معلوم رہنا چاہیے، تاکہ ان سے محبت ہو، ان کے اخلاق معلوم ہو، ان کی صفات معلوم ہو، ان کی پرہیزگاری والی زندگی کا پتہ چلے، تو ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرنے کا شوق ہوگا۔ جب ہم اپنے بچوں کو یہ سب نہیں بتائیں گے تو جو دیکھ رہے ہیں ان کے جیسے بننے کا شوق ہو رہا ہے، جو وہ ٹی ویوں میں دیکھ رہے ہیں، جو وہ اخباروں میں دیکھ رہے ہیں، جو وہ ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں، جیسا بھی دیکھ رہے ہیں ان کے جیسا بننے کا شوق ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ہم دکھائیں کہ نبی کی بیویاں کیسی ہیں، نبی کی بیٹیاں کیسی ہیں، نبی کے گھر والے، ان کے خاندان والے کیسے ہیں، اور عام صحابیات کیسی ہیں، تو ہماری بچیوں کو بھی ان جیسا بننے کا شوق پیدا ہوگا، اور جب ان جیسا بنیں گے تو جیسے وہ اللہ کے پیارے، ان جیسے بننے والے بھی اللہ کے پیارے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جس کو اللہ مثال بناتا ہے اسی لیے بناتا ہے کہ ایسے بنوں، اور ایسے بناؤ اپنی بیوی بچیوں کو، ایسے بناؤ جیسے ازواج مطہرات ہیں، خاندان ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا ایک تو میری محبت سکھاؤ، اس لیے کہ نبی کی محبت کے بغیر کون سا ایمان ہوگا، کون سا دین ہوگا۔ ان کی محبت ایمان کا جزو لا ينفک ہے، یعنی ایسا جز ہے نبی کی محبت جس کو جدا کر کے ایمان نہیں مانا جا سکتا۔ ایمان وہی ہے جس میں نبی کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو۔ اس لیے علموا اولادکم حب النبی، اپنی اولاد کو حب نبی سکھاؤ، نبی کی محبت ان کے دلوں میں داخل کرو، وہ ان کو پہچانیں، وہ ان سے غیرت کریں، وہ ان سے شرم کریں، وہ ان کی خوشی کے لیے جینے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں کہ ہم اس لیے جی رہے ہیں کہ ہمارے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہماری نبی کی روح خوش ہو جائے، اس کے لیے ہم جی رہے ہیں، اس کے لیے ہم ایسے اچھے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم ان برائیوں سے بچ رہے، گناہوں سے بچ رہے، یہ ان میں پیدا کرنا چاہیے۔
پھر ان کے خاندان کی محبت، وحب تلاوت القرآن، اور قرآن کے پڑھنے کی محبت بھی پیدا کرو ان کے اندر، اس لیے کہ قرآن محافظ ہے تمام بلاؤں سے، تمام گمراہیوں سے۔ اگر قرآن کی تلاوت کی محبت پیدا کریں گے تو لوگ قرآن پڑھیں گے۔ صحابہ کرام کے قلوب میں ہمارے نبی نے اتنی محبت قرآن کی پیدا کر دی تھی کہ صحابہ کرام جو اپنی روزی روٹی کی مشغولیت میں رہتے تھے، وہ تو بیچارے رہتے تھے، وہ زبانی ذکر کر لیتے تھے، قرآن پڑھ لیتے تھے، بہرحال وہ ان کی روٹی روزی ان سے صبح سے شام تک مزدوری کراتی تھی، محنت کراتی تھی، ہوش میں تھے۔ لیکن جن صحابہ کرام کو تھوڑا موقع ہوتا، فرصت ہوتی اور ان پر زیادہ ذمہ داریاں نہ ہوتی، تو آپ صحابہ کی تاریخ پڑھ لیجئے، وہ سب کے سب قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے، سب قرآن پڑھتے رہتے تھے، مسجدوں میں قرآن پڑھے جاتے تھے، جدھر دیکھو ادھر قرآن، گھر کے سامنے چبوتروں پر قرآن پڑھتے تھے، بیٹھ کے گھروں میں قرآن پڑھتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے چوپال پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ مکہ والوں نے آ کے ہاتھ جوڑے، خدا کے واسطے آپ قرآن اندر پڑھ لیا کرو، باہر بیٹھ کے نہیں پڑھو۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بھائی کیوں، میرا گھر ہے، میرا چوپال ہے، میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ تو کہنے لگے تکلیف یہ ہے کہ آپ قرآن جب پڑھنا شروع کرتے ہو، ہماری عورتیں، ہماری بوڑھیاں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے سب دوڑ دوڑ کے آتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کے سنتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ سب مسلمان نہ ہو جائیں، اس لیے گھر میں پڑھ لیا کرو، باہر مت پڑھو، آپ سے گزارش ہے، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم پڑھنے سے بھی لوگوں پر اتنا اثر ہوتا تھا اور لوگ ہاتھ جوڑتے تھے کہ خدا کے واسطے قرآن مت پڑھو۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام میں تلاوت قرآن کی محبت پیدا کر دی تھی، اور بعض صحابہ کا تو حال یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کریم ہی کو اپنی مشغولیت بنا دیا، بس قرآن پڑھتے رہتے تھے ہمیشہ، اور اپنی باندیوں سے یعنی نوکرانیوں سے، جو اس زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، ان سے کہتے تھے کہ تم جاتے ہو باہر کاموں سے پھرتے رہتے ہو، کسی کا بھی قرآن ختم کے قریب ہے تو ہم کو بتاؤ۔ کئی صحابہ کے بارے میں امام سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا، ان کا ذوق، ان کا شوق، یہ شوق لکھا ہے کہ وہ اپنی باندیوں، اپنے نوکروں سے کہہ کے رکھے ہوئے تھے کہ تم لوگ پھرتے رہتے ہو نا ادھر ادھر کام سے باہر، تو کہیں بھی کسی کا قرآن ختم کے قریب ہے تو ہم کو بتاؤ۔ تو وہ کبھی اطلاع کرتی تھیں کہ وہ پارے عامہ شروع کر چکے ہیں، ان کا فلاں سورہ چل رہا ہے، ان کا فلاں سورہ چل رہا ہے، کیونکہ آواز سے پڑھتے تھے جگہ جگہ بیٹھ کر صحابہ، گھروں کے سامنے، چھپروں میں اور مسجدوں میں، مسجد نبوی شریف میں جگہ جگہ بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے۔ یہ لوگ جا کے سنتے، اچھا ان کا کون سا سورہ چل رہا ہے، ان کا کون سا، یہ 30ویں پارے میں آ گئے، یہ 29ویں پارے میں آ گئے، تو اپنے آقا کو بتاتے تھے کہ ان کا یہ پارہ چل رہا ہے، ان کا یہ پارہ چل رہا ہے۔ تو وہ لوگ اٹھ کے آتے تھے اور ان کے قریب بیٹھتے تھے، جب ان کا پڑھنا ختم ہوتا تھا تو ان کی دعا میں شریک ہوتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، تو اس وقت میں جو تم مانگو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ قبولیت کی گھڑی کو پانے کے لیے کس کا قرآن کب ختم ہو رہا ہے، کس کا قرآن کب ختم ہو رہا ہے، یہ بھی نظر میں رکھے ہوتے تھے۔ تو ذوق کی بات ہے نا، شوق پیدا کر دیا تھا نبی نے ان کے اندر، وہ شوق ان کے اندر، اسی شوق کو لے کر وہ جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جن کے قرآن مکمل ہوتے تھے وہ کھجوریں بانٹتے تھے، جو اللہ نے ان کو دیا۔ اس زمانے میں کھجور ہی ملنے کی چیز تھی عام طور سے، صحابہ غریب تھے، ان کے پاس اکثر لوگوں کے پاس کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو ان کے پاس کھجوریں ہوتی تھیں۔ اپنا قرآن پڑھنا ختم ہوا، شکر ادا کرتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا کلام پورا کرنے کی توفیق دی، اور شیرینی تقسیم کرتے، جو اللہ نے ان کو میسر کیا بانٹواتے تھے، لوگوں میں حاضرین کو کھلاتے، دعا کرتے، پھر فوراً دوسرا قرآن شروع کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے، آپ نے فرمایا الحال المرتحل،
تو بعض ایسے الفاظ آپ بولتے تھے کہ عام طور سے صحابہ کو اپنے اصطلاح میں اس کا علم نہیں ہوتا تھا. انہوں نے پوچھا کہ الحال المرتحل کے کیا معنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن پڑھنے والا جو ختم کرتا ہے اسی بیٹھک میں شروع کر دیتا ہے. جو ختم کرتا ہے پھر فوراً شروع کر دیتا ہے. ایسا نہیں کہ اب قرآن ختم ہو گیا اور اٹھ گیا تو اب قرآن ختم کر کے اٹھ جائے گا تو پھر پتہ نہیں کب توفیق ہوگی شروع کرنے کی. اس لیے اسی مجلس میں شروع کرے گا تو پھر کنٹینیو کرے گا اس کو, پھر ختم کر کے رکے گا نہیں, پھر شروع کر دے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں رمضان شریف میں جو حافظ قرآن سناتے ہیں وہ تراویح کی آخری رکعت ہی میں پھر شروع کر دیتے ہیں, پھر شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ نبی نے اس کو پسند کیا کہ ختم کر کے نہ بیٹھو, ختم کرتے ہی اگلا دور شروع کر دو, ختم کرتے ہی اگلا دور شروع کر دو. حدیث میں, حدیث کی تقریباً سبھی کتابوں میں فضائل رمضان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کریم جبرائیل پر پیش کرتے تھے, یعنی ان کو سناتے تھے. اور جب آپ کی زندگی کا آخری سال ہوا تو آپ نے اس رمضان میں 2 دفعے جبرائیل کو قرآن کریم سنایا اور یہ بتایا کہ جن کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں ان کو قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ اب ان کا موقع مہلت کم ہو رہی ہے. پتہ نہیں کسی وقت موت آ جائے تو پھر پڑھنا بھی چاہیں گے تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی. اس لیے نبی نے اپنے عمل سے بتایا. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور ہر سال 10 دن کا رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا, لیکن جس سال دنیا سے تشریف لے گئے اس سال 20 دن کا اعتکاف کیا. اس طرح بھی بتایا کہ جن کی عمریں ختم ہو رہی ہیں ان کو اعمال صالحہ میں اضافہ کر دینا چاہیے, بڑھا لینا چاہیے, اس لیے کہ اپنے پاس ٹائم کم ہے, اس لیے اپنے کو زیادہ کام کر لینا چاہیے, زیادہ اعمال کر لینا چاہیے. یہ نصیحت. اسی وجہ سے آج ہم ایسے جھگڑوں میں جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اپنی انانیت کی وجہ سے ایسے ٹینشن ہیں, اتنے ٹینشن ہیں کہ توفیق نہیں ہو رہی, کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں علی گڑھ میں, حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم, ان کے پاس بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسرز اور یہ وہ بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے انجینئر آتے ہیں مجلس کے اندر اور روزانہ مجلس میں بیٹھتے ہیں. بہت سے لوگ کچھ پوچھتے ہیں, وہ کچھ بتاتے رہتے ہیں, اللہ والے آدمی ہیں. تو حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت میری عمر 85 سال ہو گئی اور مجھے بڑی ہمیشہ ٹینشن تکلیف رہتی ہے. کائے کی تکلیف رہتی ہے؟ کہا بچے ہمارے اب بڑے ہو گئے ہیں, میرے سے کچھ مشورہ نہیں کرتے, میں کچھ بولتا ہوں تو سنتے نہیں, اپنا معاملہ خود ہی طے کر لیتے ہیں, اپنی ہی عقل سے کام کر لیتے ہیں اور مجھے انوالو نہیں کرتے. یہ شکایت کی. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہا 85 سال ہے. 85 سال ہے تو نبی نے تو یوں فرمایا ہے کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان میں ہے. تو ایسا کیجئے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں مر کے 15 سال ہو گئے, کیونکہ 70 سال تو ہو گئے, اب 85-80 سال کی عمر ہے آپ کی. تو آپ یہ طے کر لو اپنے ذہن میں کہ میں 15 سال پہلے مر چکا ہوں, میں مر کے 15 سال ہو گیا ہے. اب اگر کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا تو مردوں سے نہ پوچھے تو کیا حرج ہے, چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ, ان کو اب کر لینے دو, آپ اپنے کو مردوں میں شمار کر لو, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور اگر کوئی آ کے آپ سے یوں کہے السلام علیکم ابا جان, تو آپ یہ سوچ لو کہ میں قبر میں ہوں اور وہ قبر پر آ کر سلام کر رہا ہے مجھ کو, یہ سمجھ لو. اس لیے کہ اب ختم کرو تمنائیں, اب آخرت کی فکر کرو, اعمال صالحہ کرو. کیا ٹینشن ہے, کیا پریشانی ہے؟ یہ پریشانی اب چھوڑ دو دوسروں کے واسطے. آگے بڑھ کر ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ بیٹا اب تک تو ہم نے سنبھالا, اب تم سنبھالو, ہمیں اللہ اللہ کرنے کا موقع دو. اب ہم اللہ کی اپنی آخرت کی, اپنی دین کی فکر کرتے ہیں. تم کو پال پوچھ کے بڑا کیا ہے, اب تم اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے ہو, کوئی بات ہو تو دعا کرا لو ہم سے, اب ہم کو آخرت کی فکر کرنے دو. آگے بڑھ کے ماں کو خود کہنا چاہیے, بہو بیٹیوں سے کہ دیکھو بہو بیگم سنبھال لو تم اپنا گھر, اب میں تو جو ہے اللہ اللہ کروں گی, قرآن پڑھوں گی, میری عمر ہو رہی ہے, میں اپنی آخرت کی فکر کرتی ہوں, بیٹا ہماری جو خدمت ہو جائے کر لو اور گھر سنبھال لو. اگر گھر سنبھال لو کہہ دیں گے تو اس کے بعد ساس بہو کا جھگڑا ہی نہیں ہوگا. کچھ جھگڑا تو سب اس میں ہو رہا ہے, یہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا. کیوں بھائی, تم اتنے برس تک سنبھالے, اب دوسرے کو دو جائزہ,
ساری دنیا میں ہو رہا ہے کہ یہ عمر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہے اور دوسرے کو اس سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے. تو ساس بھی تو ریٹائرمنٹ لے کر کے یوں کہے میں اب اپنی آخرت کی فکر کرتی ہوں بیٹا تم اب سنبھال لو اپنا گھر, جو بھی ہے ہم سے مدد لو, مشورہ لو, اپنا گھر سنبھالو, بس ختم. کیوں؟ آخرت کی فکر ہی نہیں ہے, آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. بڑے میاں بھی یہی کہتے کہ بیٹا آپ لوگ بڑے ہو گئے, اب ماشاءاللہ خود کرو, اپنے پیروں پہ کھڑو, خود کرو, ہمارے سائے میں تم لوگ اپنی زندگی بنا کے بتا دو اور ہمیں اب آخرت کی فکر کرنے دو, ہمیں اپنی موت کی تیاری کر لینے دو. بہت ہم نے تمہارے پیچھے پوری زندگی کھپا دی ہے, اب آخری عمر تو اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین میں گزار لینے دو. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہماری سمجھ نہیں ہے کیا؟ ہماری سمجھ ہے, لیکن اہل اللہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں, ہم سمجھنا نہیں چاہتے. سمجھ تو ہم کو بھی ہے, ہم کو بھی سمجھ ہے. اب مرنے والے نہیں ہیں, ہم مرنے ہی والے ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی ایسی ہے, کسی نے کہا کچھ نصیحت کر دیجیے, تو ارشاد فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من اصحاب القبور. شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو, اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو, اور اپنے کو قبر والوں میں شمار کر کے زندگی گزارو. بس کب تک؟ ایک عمر ہوتی ہے خواہشات کی, ایک عمر ہوتی ہے کمانے کی, ایک عمر ہوتی ہے ارمانوں کی, ایک عمر ہوتی ہے کھانے پینے کے شوق کی, ایک عمر ہوتی ہے پہننے اوڑھنے کے شوق کی, ایک عمر ہوتی ہے شادی بیاہ کی شوق کی, ایک عمر ہوتی ہے بال بچوں کی پرورش کرنے کے شوق کی. سب شوق کی عمریں گزر گئی. اب جو بقیہ بچی ہوئی ہے اللہ کو راضی کرنے اور نبی کو خوش کرنے کا شوق کرو. اس شوق کے لیے زندگی میں کوئی ٹائم نہیں ہے, اس کے لیے بھی تو کوئی ٹائم نکالو. یہ بھی تو کوئی شوق ہے مومن کا کہ میں اپنے اللہ کو خوش کر لوں, میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں. تو ہمارے ہاں اس کا کوئی کھانا نہیں. اگر اس کا کھانا ہم بنا لیں تو گھروں کے ٹینشن خود بخود ختم ہو جائیں گے, گھروں کے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے. جھگڑے سارے اس لیے ہیں کہ صاحب انہوں نے اپنی جوانی میں بھی اپنے منمانی کر لی, اب بڑھاپے میں بھی اپنی چلاتے ہیں, ہم کو منمانی کرنے نہیں دیتے. اسی میں تو جھگڑے ہیں سارے گھر کے. یہ جھگڑے آسانی سے ختم کر دو, آسانی سے ختم ہوں گے. بیٹا جب تک ہم کو کرنا تھا ہم نے کیا, اب تمہاری عمر ہے تم کرو, ہم اللہ اللہ کرتے ہیں. ایسا کر لیں تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے. مگر ہم خود نہیں چاہتے اور نہیں چاہیں گے کہ ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہوں. ہم خود نہیں چاہیں گے. ہم تو یہی چاہیں گے کہ مرنے تک بھی ہم ہی انوالو رہیں اور کسی کو آگے بڑھنے نہ دیں, اور جھگڑے بھی انشاءاللہ مرنے تک ختم ہونے والے نہیں ہیں. زندگی کے آخری دن بھی جھگڑے ہی لے کے جانا پڑے گا دنیا سے, جھگڑوں ہی میں مرنا پڑے گا. تو خیر یہ تو ایک دوسری بات نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت کی محبت, قرآن کی تلاوت کی محبت صحابہ کو سکھانے کے لیے نبی نے فرمایا, انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا, ہم نہیں سکھاتے. ابھی تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ خطبات میں حرمین شریفین میں بھی اور یہاں بھی وہ پورے عالم میں جمعے کے خطبے میں, خطبہ ثانیہ میں آپ دیکھتے ہیں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے, صحابہ کرام کا بھی ہوتا ہے, اہل بیت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے, خلفائے راشدین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. آج کل تو ایسا دور ہو گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطبے میں خلفاء کا نام لینا بدعت ہے. تو خیر بدعت کس چڑیا کا نام ہے ان کو کچھ پتا نہیں. جب جاہل علم کا دعویٰ کر بیٹھے تو وہ جو چاہے بولے گا, اس کے بولنے کا کیا اعتبار ہے. لیکن جو چیز متوارث ہے, ہمیشہ سے ہمارے پاس چلی آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ کیسے سکھائیں گے مسلمانوں کو نبی کے خاندان کی محبت. تو خطبہ کے اندر ہر ہفتہ کہا جاتا ہے, ہر ہفتہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایمان کے اعتبار سے تمام مومنین میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں. ابو بکر صدیق ہیں. اور دین کی مضبوطی کے اعتبار سے سب سے غیرت مند وہ عمر فاروق ہے. حیا و شرم کے ملکے میں سب سے اعلیٰ درجہ وہ عثمان غنی کا ہے. شجاعت و بہادری میں سب سے بڑھ کر علی مرتضیٰ ہیں.
جنت کی بیٹیوں کی، جنت کی عورتوں کی سیدہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے نواسے حسنین کرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی فضیلت بیان کی، حضرت حمزہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ یہ وہ چچا ہیں جن لوگوں کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت مضبوط رہی، انہوں نے بر وقت اسلام کو مدد دی، بر وقت اسلام کے پیغمبر کو تھاما، اس لیے ان سے نبی کو غیر معمولی محبت ہے۔ جب ان سے نبی کو غیر معمولی محبت ہے، ہر مومن کو ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو پتہ کیسے چلے؟ تو اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ جمعے کے خطبے میں برابر ان لوگوں کا تذکرہ ہر ہفتہ کیا جاتا ہے۔ علموا اولادکم حب النبی و حب اہل بیت النبی، نبی کے گھر والوں کی بھی محبت سکھاؤ، نبی کے ساتھیوں کی، نبی کے دوستوں کی، نبی کے اصحاب کی۔ اسی لیے خطبے میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور انہی باتوں سے کیا جاتا ہے جو باتیں ان کے بارے میں نبی نے فرمائی، نبی نے جو باتیں فرمائی ہیں انہی باتوں سے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تاکہ کان سنتے تو رہیں۔ یہ کچھ لوگ ہیں بڑے، یہ ہمارے دین کے بڑے لوگ ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں جن کا نبی سے تعلق ہے، یہ کچھ لوگ ہیں جن کی محبت کے ہم محتاج ہیں، یہ پتہ تو چلے۔ اگر یہ بھی بند کر دیں ہمارے علماء کرام اور ہمارے خطیب، تو وہ وقت دور نہیں جب مسلمانوں کی ایک نسل نبی کا نام اور نبی کے خاندان کا نام بھی نہیں جانے۔ اسی کے لیے ہے کہ ہمارا دین کم سے کم کانوں میں پڑتا تو رہے، اس لیے نبی نے یہ سکھانے کو کہا۔ تو ایمان کی تربیت میں یہ بھی داخل ہے ایمان کی تربیت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی جسمانی تربیت بھی کرو، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جسمانی تربیت میں پہلا کام یہ ہے کہ عقل حلال سے ان کی پرورش کرو۔ جتنا پاکیزہ مال کھلائیں گے اتنے پاکیزہ اخلاق وجود میں آئیں گے، اور جس قدر ہم گندا مال کھلائیں گے گندے اخلاق وجود میں آئیں گے۔ اس لیے انسان کے اخلاق کا تعلق اس کے غذا سے ہے، اس کی غذا سے۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ کہا کہ تمہارے نبی تمہارے واسطے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، فلاں فلاں چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، وہ تو ہے حدیثوں میں، لیکن قرآن میں ایسا نہیں کہا گیا۔ قرآن میں یہ کہا گیا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جو پاکیزہ چیزیں تھیں وہ تمہارے لیے نبی نے حلال کر دی، اور جو گندی چیزیں تھیں جس سے گندے اخلاق وجود میں آنے کا ڈر تھا نبی نے تمہارے لیے حرام کر دی، نبی نے حرام کر دی۔ تو عقل حلال، اپنے بچوں کو پاکیزہ روزی کھلانا ان کی جسمانی تربیت کا پہلا حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام سے پرورش پائے النار اولا بہ، اس جسم کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے، وہ وہیں جائے گا جہنم میں، اس لیے اس کو حلال سے پرورش کرو۔ اور اتنا اہتمام خود فرمایا، اور ان کے اصحاب کرام نے فرمایا کہ کسی کو حلق میں ایک دانہ بھی حرام کا جانے نہ پائے، اس کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی اس کا پابند کیا، ان کے لیے بھی حلال کا انتظام کیا۔ آپ نے بار بار سنا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-6 برس کے تھے، وہ گھر میں گئے نانا کے، اور کھجور پڑی ہوئی تھی تو کھا لیا، بچے تو کوئی کھانے کی چیز ملتی ہے کھا لیتے ہیں، انہوں نے کھجور پڑی ہوئی تھی کھا لی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کچھ کھا رہے ہیں تو اپنے سینے سے محبت سے لگایا، لیکن کہا بیٹا کیا کھا رہے ہو؟ کہا کھجور۔ کہاں سے کھائی؟ تو گھر میں پڑی ہوئی تھی کھا لیا۔ تو کہا کخ کخ، تھکوایا، نکلوایا، اور انگلی ڈال کر تھوک بھی باہر نکلوایا، اور یوں ارشاد فرمایا کہ بیٹا میرے گھر میں صدقے کی کھجوریں بھی آتی ہیں، ہدیے کی بھی آتی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ تو نے صدقے کی کھائی یا ہدیے کی کھائی۔
اگر صدقے کی کھائے گا تو وہ ہمارے اوپر حرام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈالے. حالانکہ چھوٹا بچہ ہے, بالغ بھی نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہے, اور وہ چھوٹا بچے نے بھی حرام میں سے کھایا اس کا یقین نہیں ہے, صرف شبہ ہو گیا تھا نبی کو. اس شبے پر اتنا کر کے امت کو یہ بتایا کہ اگر غذا میں تم اتنا اہتمام نہیں کرو گے تو پھر تم ان سے اچھی امیدیں بھی نہیں وابستہ کر سکتے, اچھی امیدیں بھی وابستہ نہیں کر سکتے. اس لیے اچھا سے اچھا کھلانے کا اہتمام کیا جائے. اور عقل حلال سب سے پہلا حق جسمانی تربیت میں ہے, عقل حلال. دوسرا حق یہ کہ بقدر ضرورت روزی دی جائے بچوں کو. جتنے کپڑے کی ضرورت ہے کپڑے کا انتظام باپ پر لازم ہے, واجب ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن کہتا ہے کہ جس کے بچہ پیدا ہوا ہے اس باپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کی روزی کا, اس کے کپڑے کا مناسب طریقے پر انتظام کرے. جتنی ضرورت ہے سردی سے بچنے کے لیے, گرمی کے حساب سے, بارش کے حساب سے اس کا انتظام کرنا باپ کی ذمہ داری ہے. یہ اس کے جسمانی تربیت کا حق ہے. بیمار ہو جائے تو علاج کرے. پولیوشن سے, گندی چیزوں سے, گندے ماحول سے اپنے بچوں کو بچائے. یہ اس کی جسمانی تربیت کا حق ہے. ایسی چیزوں اور ایسی عادتوں سے محفوظ رکھے جس سے اس کا جسم خراب ہو, متاثر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ ہیضہ ہو جائے, برائیاں پھیل جائیں, وہاں سے اپنے کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ. ایک علاقے کے لوگ آئے, انہوں نے کہا انا تداوی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی بیمار ہو جائیں تو کیا اسلام میں علاج کیا دوا کی اجازت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ضرور ضرور, تم بیمار ہو جاؤ تو علاج کراؤ, اس کی تدبیر کرو. علماء فرماتے ہیں کہ اولاد بیمار ہو جائے تو اولاد کا علاج کرنا بقدر ضرورت اور مناسب علاج فراہم کرنا باپ کی ذمہ داریوں میں داخل ہے اور اس کے فرائض کے اندر داخل ہے. یہ جسمانی تربیت, جسم کو جتنی چیزوں کی بھلی ضرورت ہے وہ چیزیں ان کو فراہم کرنا, مخدرات سے, منشیات سے بچانا, ایسی چیزیں جو کینسر کا سبب بنتی ہیں, ایسی چیزیں جو طرح طرح کی سینے کی بیماریاں پیدا کرنے کا اور پھیپھڑوں میں پھوڑے بنانے کا سبب بنتی ہیں, ان سب چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانا اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا جسمانی اعتبار سے. جو ایسا کرتا ہے اسی اعتبار سے ہمتیں بنتی ہیں, اخلاق بنتی ہے. افغانستان کے بہت عرصہ پہلے ایک بادشاہ گزرے ہیں, والی کابل دوست محمد خان. ان کے اوپر, ان کے شہر پر کسی نے حملہ کیا اور اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کی. اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو, شہزادے کو ایک لشکر دے کر اس کے مقابلے کے لیے بھیجا. مقابلہ ہوا, لیکن یہاں شہر میں بات یہ پہنچی کہ شہزادہ شکست کھا گیا ہے اور وہ اپنی جان بچا کے بھاگ کے واپس آ رہا ہے. تو بادشاہ کو بڑی شرمندگی ہوئی اور وہ بہت غصے میں آ گیا. گھر میں آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا, ملکہ نے, کیا بات ہے, آپ بہت پریشان ہیں, تشویش میں ہیں؟ کہنے لگے کہ بچہ جو ہے میرا وہ شکست کھا کے اور وہ بھاگ کے جان بچا کے واپس آ رہا ہے اور میں جس مہم پر بھیجا تھا وہ ناکام ہو گئی. تو ملکہ کہنے لگی کہ کس نے آپ کو بتایا؟ کہا ایسی خبر پہنچی ہے. کہا یہ خبر بالکل 100% جھوٹ خبر ہے, یہ ہو نہیں سکتا, ناممکنات میں سے ہے. میرا بیٹا اور شکست کھا کر واپس آ جائے, جان بچائے, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. آپ اطمینان رکھیے, جو بھی صحیح خبر آئے گی وہ اس کی فتح کی خبر آئے گی, وہ اس کی شکست کی خبر دی آ سکتی. پھر شام ہوتے ہوتے یہ پتا چلا کہ بادشاہ تو دشمن کو اپنے قبضے میں لے کر آ رہا ہے, شہزادہ دشمن کو اپنے قبضے میں لے کر واپس آ رہا ہے. اور جب یہ خبر سچی ثابت ہو گئی تو خیر خوشی تو بہت ہوئی, لیکن سلطان دوست محمد خان نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ اس اطمینان سے کیسے اس خبر کو جھٹلا رہی تھی, آپ کو تو کچھ پتا نہیں تھا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے اس بچے کو, جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے, اللہ کی کوئی نافرمانی اس کے سامنے میں نے نہیں کی ہے اور میں نے اس کو کبھی اللہ کا نام لیے بغیر دودھ نہیں پلایا ہے
اور میں نے اس بچے کے پیٹ میں کوئی حرام غذا کبھی داخل ہونے نہیں دی ہے. جب یہ ہے تو میرا ضمیر کہتا ہے کہ میرا بچہ گلا تو کٹا سکتا ہے لیکن جھکا نہیں سکتا اور شکست نہیں کھا سکتا میرا بیٹا. یہ جان بچا کے بھاگنے والا کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے, میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. میرا ضمیر کہتا تھا, مجھے یقین تھا. تو جیسا ہم پر پالیں گے, جیسی ہم جسمانی تربیت کریں گے, جو غذا کھلائیں گے اور جتنا اللہ رسول پر یقین اس کا بنائیں گے, اسی حساب سے اس کے صفات بنیں گی, اس کے اخلاق بنیں گے, اس کا اعتبار ہوگا. اس لیے ایمان کی تربیت کے بعد جسمانی تربیت. جسمانی تربیت میں تمام حقوق شرعیہ کا لحاظ کریں. پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے اشارے کیے ہیں, ورنہ حدیثوں میں نبی نے بہت تفصیل سے جسمانی تربیت کے حقوق بتائے ہیں, جس کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں اور انہیں بہتر اور سچا پکا مسلمان بنا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.